بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجرهم دون الحسين عليه السلام صلوات. کہ کوئی ہماری دعا سن کے اندازہ لگائے کہ لگتا ہے کہ اس کا اہل بیت سے تعلق ہے. دعا کا ڈھنگ بتاتا ہے. عرش الہی میں فرشتوں نے کسی دعا کو سنا اور سن کے فرشتوں نے اظہار بیتابی کیا. وہ دعا جیسے نہیں ہوتا کہ دعا کے جملے سن کے کوئی وجد میں آ جائے. وہ ایسے جملے تھے کہ فرشتے وجد میں آ گئے. اور اس کے بعد جو فرشتوں نے جملہ کہا پروردگار سے، بار الہا، کس قدر خوبصورت دعا ہے. آواز بچے کی ہے لیکن دعا انبیاء والی کر رہا ہے. یعنی آواز دعا کی صدا سے لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہے، لیکن دعا کی سطح بتا رہی ہے کہ کوئی نبی دعا مانگ رہا ہے. بار الہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں. آواز سنائی دے رہی ہے، ہم اس کو دیکھیں. اللہ نے اجازت دی اور فرشتوں نے نگاہ کی زمین کی طرف، تو دیکھا کہ کنعان کے اندر ایک کنویں کے نیچے، کنویں کے اندر 10 سال کا یوسف دعا کر رہا تھا. چاہے کنعان کے اندر سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار کے حمد و ثنا کے بعد، بار الہا، تو مجھے اس جگہ سے نجات دے، مجھے یہاں سے نجات دے. اور جو جملے وہ کہہ رہے تھے خدا کی حمد و ثنا میں، تسبیح میں، وہ اس قدر بھاری اور گہرے تھے.
تو فرشتوں نے کہا بار الہ آواز بچے کی ہے، دعا نبی کی ہے۔ اب دیکھا اگلا جو تجسس تھا، پروردگارا اس کی دعا تو نے قبول کی ہے؟ کہا میں نے اس کی دعا قبول کی۔ دعا کیا تھی؟ اس چاہ سے نجات دے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ قبولیت کا مطلب یہ بچے یہاں سے نکلے گا اور جلدی اپنے باپ سے ملے گا، لیکن جب اگلے دن انہوں نے دیکھا کہ بچے کو کنویں سے کسی قافلے نے نکالا ہے اور قافلے کا رخ اس کے باپ کی طرف نہیں ہے، مخالف سمت کی طرف ہے، اور صرف کسی دوسرے علاقے میں نہیں، پورا ایک بڑا صحرا کرا کر کے مصر میں، صحرا کراس کر کے مصر میں پہنچا رہا ہے، اور مصر میں وہ بچہ بازار میں بیچا جا رہا ہے۔ اب فرشتوں کا سوال ہے، بار الہ تو نے کہا تھا دعا قبول کی ہے، جبکہ یہ دور جا رہا ہے۔ تو وہ جو فرشتوں کو ایک جواب پروردگار کا قرآن میں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ بعد میں جب یوسف عزیز مصر بنے اور پورے مصر کا لاکھوں کی آبادی کا نجات دہندہ بن گیا، ان کی ہدایت کا باعث بن گیا، پھر جا کے یعقوب آ کے یوسف سے ملے، اس وقت فرشتے سجدے میں گر پڑے اور کہا بار الہ تیری مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی یوسف کی دعا تھی نا مجھے ابا سے ملا دیں، اس ملانے کے پیچھے خدا نے ایک دوسرے علاقے میں بھیجا، وہاں کا مقتدر اعلیٰ بھی بنایا، وہاں کے لوگوں کا نجات دہندہ بھی بنایا، پھر یعقوب سے بھی ملوا دیا۔ عزیزان محترم، اہم ہے آپ کربلا کے اندر، میں آج تھوڑا سا موضوع کی اہمیت کی طرف متوجہ کرواؤں تاکہ کل سے گفتگو آسان ہو۔ دعاؤں کی اہمیت یہ کس قدر اہم موضوع ہے۔ جس وقت مولا حسین آخری دفعہ امام سجاد کے خیمے میں آئے، جب غشی میں تھے، آئے، مولا سجاد اٹھے، دیکھا حالت کو، خون میں گلتا ہے، زخم لگے ہوئے، گریہ کیا، گلے سے لگایا۔ اچھا یہ آخری ملاقات، آخری ملاقات، اور جملے کیا ہیں اب سنیے گا۔ آخری ملاقات میں کس موضوع پہ بات ہو رہی؟ مولا حسین نے کہا بیٹے تمہیں اس دعا کی تعلیم دوں گا جو مجھے میری ماں نے سکھائی۔ اللہ اکبر۔ دعا جاتے ہوئے آخری تمہیں وہ دعا سکھاؤں کہ جو میری والدہ نے مجھے سکھایا۔ کس قدر اہم ہے آپ خود سوچیں نا، دو امام معصوم جب آپس میں مل رہے ہوں اور ملاقات بھی آخری ہو تو یقیناً ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ دنیا کا اہم ترین موضوع اس وقت آپس میں بات کریں، انسان کی زندگی کے اہم ترین موضوعات کو اس وقت آپس میں اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس ملاقات کا بڑا حصہ کس بات پر مشتمل ہے؟ وہ دعا جو سید الشہداء نے اس وقت بیان کریں۔ اہم ہے عزیزان محترم، دعائیں اہم۔ دعا فقط مانگنے کو نہیں کہتے، دعا ایک تعلق کے اظہار کا نام ہے۔ انسان، آج کی نفسیات بھی انسان کی کیفیت کے بارے میں یہ کہتی ہے، انسان کا حوصلہ، انسان کا کانفیڈنس اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میری پشت پہ کوئی کھڑا ہے، میری پشت پہ کوئی کھڑا ہے، حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ کسی مشکل کے وقت میں ایک بچے کے لیے، اب وہ کسی مشکل میں ہو، پریشان ہو، اچانک وہ دیکھے کہ اس کے پیچھے اس کا باپ آ کے کھڑا ہو گیا اس کی مدد اور حکومت کے لیے، بچے کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ تو نفسیات بھی کہتی ہے اگر زیادہ طاقتور کوئی ہستی، زیادہ طاقتور کوئی فرد آپ کی پشت پہ کھڑا ہے اور آپ کا پشتبان ہے، یہ بات جب معلوم ہو جائے انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے قوت و طاقت بڑھ جاتی ہے۔
تو دعا کیا ہے؟ دعا کے ذریعے انسان خالق کائنات کو اپنا پشتیبان بنا لیتا ہے. یعنی یہ انسان اس نے دعا کے ذریعے کیا کام کیا؟ خود کو اس سے جوڑ لیا ہے کہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے. اپنی اس ناقص قوت کو، اپنے ناقص وجود کو اس کے ساتھ جوڑ لیا کہ جو کامل الاکمل ہے. اب کمزور نے خود کو طاقتور کے ساتھ جوڑ لیا. اور اثر کیا پیدا ہوگا اس دعا کا؟ اس قدر اثر ہوگا اس دعا کا کہ چاہے تو سمندر کو پھاڑ کے رستہ بنا دے، اور چاہے تو انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹا دے، اور اگر چاہے تو مرے ہوئے کو زندہ کر دے. عزیزان محترم، امام معصوم نے مردے کو زندہ کیا. اب حدیث سنیں اللہ کے نبی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ میں اس قدر قوت ہے، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کر مردے کو زندہ کر دے تو حیرت کا اظہار مت کرنا. یعنی سورہ فاتحہ میں اس سے زیادہ قوت ہے. لہذا دعا کے مفہوم کو، اس موضوع کو ایسے نہیں جیسے ابھی تک ہم نے اس کو اپنی زندگی میں رکھا ہے. بعض اوقات ایک جملہ اکثر ہوتا ہے، کسی نے کوئی مشکل بیان کی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. بھائی صرف دعا سے کیا ہوتا ہے؟ صرف دعا سے کیا ہوتا ہے؟ عزیزان محترم، اگر کوئی دعا کے مفہوم کو جانتا ہو، اس کو گہرائی سے سمجھتا ہو، پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ دعا سے کیا ہوتا ہے. تو بس دعا کے ذریعے انسان خود کو اس قوت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ جس کے سوا اس کائنات میں کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس قوت کے ساتھ جوڑتا ہے، اس انرجی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے. اور جب اس کے ساتھ جڑ جائے تو زندگی کی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات یہ اس کے لیے راحتوں میں بدل جاتی. آسان ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. واقعہ کربلا سید الشہداء کی زندگی کا وہ ایک دن، بظاہر ایک دن ہے، صبح عاشور سے لے کے عصر تک، لیکن ان 8 پہروں کے اندر ان آزمائشوں سے گزرے ہیں کہ جن کا کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. لیکن اس ہر آزمائش کے بعد اطمینان میں اضافہ، ہر آزمائش کے بعد مزید تسلی کی طرف، مزید اطمینان کی طرف، کہ وہ جملہ مقتل کا وہ جملہ موجود ہے. وہ سپاہی کی جو یزید کے لشکر میں ان ملعونوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے روز عاشور حسین ابن علی کے چہرے سے زیادہ مطمئن چہرہ کوئی دیکھا ہی نہیں تھا. خون آلود ہونے کے باوجود بھی مطمئن چہرہ. کیوں؟ اس کا جواب خود امام حسین نے دیا. کچھ مقام ایسے تھے جہاں جس نے خود حسین ابن علی کو لرزا دیا. ان میں سے ایک مقام حضرت علی اصغر کی شہادت. آپ مقتل اٹھا کر جملہ دیکھیں کیا کہا تھا علی اصغر کی شہادت کا. بار الہ، میرے لیے اس آزمائش کو برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو دیکھ رہا. وجہ بتائی، اپنے اطمینان کی وجہ بتائی. بار الہ میرا پشتیبان تو ہے، حسین کا تکیہ، حسین کی ٹیک تجھ پہ ہے، اس لیے اطمینان ہے. بس عزیزان محترم، ہم ان مجالس میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کو میری اور آپ کی عملی زندگی کے ساتھ جوڑ کے پھر قرآن مجید میں اس بارے میں جو بیان کیا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کے ساتھ ملا کر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس عشرے کے دوران میں ہم کم سے کم اس جگہ پہ آ جائیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ بھئی دعا کا تعلق فقط حاجتیں مانگنے کے ساتھ نہیں ہے.
دعا فقط حاجتیں مانگنے کا نام نہیں ہے. دعا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. ہماری ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ 3 وقت کا کھانا اتنا ضروری نہ ہو جتنا 2 وقت کی دعا ضروری ہو. ممکن ہے جب سمجھ میں آ جائے. اور اگر سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے گا انسان دعا کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی بنیادی ترین ضروریات میں سے. اور دعا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، دعا صرف حاجتیں مانگنے کا نام نہیں ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان محترم، یہ ایام عزا اور بالاخص یہ بھی پہلے 10 روز ہیں، یہ 10 راتیں اور عاشور کا دن بہت اہم ہے. اس کے بہت سارے اسرار ہیں، اس کے بہت سارے ایسے الطافات ہیں پروردگار کی طرف سے. اور کس قدر اہم ہے خدا کے لیے یہ 10 راتیں. قرآن میں اس کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. روایات میں بیان ہوا ہے یہ 10 راتیں وہی محرم کی 10 راتیں. فجر سے مراد وہ صبح عاشور. دیکھنا ہوگا کہ ان 10 دنوں میں اور آپ کس قدر مستفید ہو سکتے. ان 10 دنوں کے اندر وہ قوت، وہ طاقت موجود ہے. ان 10 دنوں کے اندر انقلاب، وہ جو بہت خوبصورت جملہ کہا، نو کے سنا پہ کون یہ قاری سوار ہے، نو کے سنا پہ کون یہ قاری سوار ہے، شبیر انقلاب کا پروردگار ہے، انقلاب کی پرورش کرنے والا. یہ 10 دن حسین ایسا انقلاب برپا کر سکتا ہے کہ کوئی یزیدی لشکر میں ہو تو اٹھ کے حسینی بن جائے، یزیدی لشکر سے اٹھ کے آ کر حسینی بن جائے. ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر وہ قوت موجود. بس جڑنا ہے امام حسین کے ساتھ. اور جڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آسان، سب کو معلوم ہے کہ جڑنے کے لیے کیا کرنا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد وعلی محمد. جڑنا کس سے ہے؟ مولا حسین سے. حسین اہل بیت. اور یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے کہ خدا رجس کو اہل بیت کے قریب بھی نہیں جانے دے. ہر وہ فرد جو صاحب رجس ہوگا، جس کے ساتھ رجس ہوگا، اہل بیت کے قریب، کیونکہ یہ خدا کا تکوینی ارادہ ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ رجس میں بھی ڈوبا ہوا ہو اور اہل بیت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہو، نہیں ہوگا. تکوینی ارادہ وہ ہوتا ہے جو تشریع سے الگ ہے. یہاں اللہ انما یرید اللہ، یرید ارادہ کیا ہے اللہ نے. ایک جگہ سورہ مائدہ میں وضو کے لیے بھی کہا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ، وضو کرو. اس ارادے کو تشریعی ارادہ کہتے ہیں. یعنی مطلب اس ارادے میں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، لیکن اختیار تمہارے پاس ہے. اللہ کا ارادہ تشریع کا مطلب کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، جا کے وضو کرو، لیکن اس وضو کو کرنے اور نہ کرنے کا اختیار انسان کے پاس. اس ارادے کو تشریعی کہتے ہیں. تکوینی ارادہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، اللہ کا ارادہ ہے. یہ ارادہ کن فیکون والا ہے. اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون، اسے ارادہ تکوینی کہتے ہیں. آیت تطہیر میں جو ارادہ کہا ہے وہ تشریعی نہیں ہے، وہ تکوینی ہے. یعنی اللہ نے ارادہ کر لیا، مطلب ہو گیا. اب کوئی بھی رجس اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا، رجس کے ساتھ اہل بیت کے نزدیک نہیں جا سکتا. کیا کرنا ہے ان 10 دنوں میں؟ امام حسین کے ساتھ جڑنا ہے. اور جڑنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ رجس سے دور رہنا، گندگی سے دور. اب میں یہ گنجائش بنتی نہیں ہے کہیں وہ شیشہ وطنی کے مکی کی طرح میں بھی گنجائش نہ دے بیٹھوں. آپ ہم رمضان کی تبلیغات میں شیشہ وطنی میں تھے، تو وہاں اہل سنت کی مسجد تھی، وہاں کا مؤذن تھا، مکی نام اس کا.
اس کا کوئی تاریخی جملہ معروف ہے۔ رمضان میں صبح سحری کے ٹائم پہ ہر 10 منٹ بعد اعلان کرتے ہیں کہ روزہ داروں اتنا ٹائم رہ گیا سحری میں تو کھا لو تھے روزہ رکھے۔ تو وہ مکی نے آخری جو اعلان کیا وہ یہ تھا کہ روزہ داروں ویسے تو رمضان اور سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے 10 منٹ دے رہا ہوں تو جلدی جلدی سے کھا لو تو روزہ رکھو۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے وہ گنجائش دے۔ میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں تو مجھے ایک دم وہ یاد آیا کہ یہ جو گنجائش میں دینے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہیں میں بھی مکی نہ بن جاؤں۔ کیا گنجائش؟ میں یہ درخواست کرنے لگا تھا آپ امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں سے، محبان سے، عزاداروں سے باقی سال کے ایام میں جو جو گندگی غلاظت ہمارے وجود سے جڑی ہوئی تھی کم سے کم ان 10 دنوں میں اسے ہٹا دو۔ کم سے کم یہ کر۔ گالی دیتے تھے ٹھیک، میں ٹھیک نہیں ہے لیکن باقی سال دیتے تھے، ان 10 دنوں میں چھوڑ دو۔ گالی رجس ہے، گندگی ہے۔ ہاں زبان پہ چڑھ گئی تھی، نہیں آنے لگے روک لیں۔ 2 جملوں کی گالی تھی، ایک جملہ پھر بھی نکل گیا، دوسرے کو روک۔ کیوں روکیں؟ حسین سے جڑنا ہے، اور اس رجس کے ساتھ حسین سے نہیں جڑ سکتے۔ ارادے تکوینی ہے پروردگار، جتنا مرضی زور لگا رہے، ساری دنیا کہے کہ آپ حسین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ارادے تکوینی ہے۔ وہ تو اگلے عالم میں جا کے پتا چلے گا کہ کتنا بعد المشرقین تھا، کہاں میرے مولا حسین اور کہاں میں کہاں کھڑا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا میں جڑا ہوا ہوں۔ نا عزیز من، یہ خدا کا ارادے تکوینی ہے، اللہ نے کوئی گنجائش اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ یہ وضو والا ارادہ تھوڑی ہے، یہ خدا کا ارادہ تکوینی ہے، ہو چکا ہے۔ ہر وہ بندہ جو کسی رجس کے ساتھ ملحق ہے تو پھر وہ اہل بیت سے دور ہے۔ لہذا ان 10 دنوں، ان 10 راتوں میں رجس سے گندگی ہے، کوئی بھی آپ میں، آپ ہم سب ہماری عقل رہنمائی کرے گی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ میری زندگی میں کیا گندگی ہے، کم سے کم ان 10 راتوں کے لیے الگ کر۔ پھر آپ ان 10 راتوں کے اس کمال کو، اس لطف و عنایت کو دیکھیں گے کہ جو ان 10 راتوں کے لیے رکھا گیا۔ پھر شب عاشور کے اسرار کو مشاہدہ کریں۔ لہٰذا آج پہلی اس مجلس میں یہاں سے اٹھتے ہوئے ارادہ کر کے اٹھیں۔ ہر ایک کو اپنے بارے میں پتا ہے، مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ ان 10 راتوں کے لیے کم سے کم کس چیز کو نکالنا ہے جو بالکل رائج ہے۔ گالی تو میں نے مثال کے طور پہ عرض کی ہے، یہاں تو یقیناً کوئی گالی نہیں دیتا، یہ تو نیپال میں دیتے ہوں گے، ہمارے ملک میں کون گالیاں دیتے؟ اس لیے انشاءاللہ یہ کر کے دیکھیے گا، پھر وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ شاعر نے کہا تھا نا، شبیر انقلاب کا پروردگار ہے۔ تم نے اگر حسین کے لیے رجس کو خود سے دور کیا تو پھر دیکھنا، تم نے 1 قدم حسین کی طرف بڑھایا تھا، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان 10 ایام کے اندر میں اور آپ یہ کوشش ضرور کریں کہ رجس کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ ایک عملی چیز بھی کہہ دوں، رجس کو دور کرنا، کوشش کریں کہ مجلس میں باوضو ہو کر جائیں، بغیر وضو کے نہ جائیں، باوضو ہو کر فرش اعضاء پہ، اور کوشش کریں کہ پوری مجلس کے دوران میں اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں، کسی اور طرف توجہ نہ جائے، تو انشاءاللہ تعالی بہت بہترین اثرات اپنی زندگی میں پائیں گے۔ ایک درود پڑھ لیجئے گا، محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، سارا سال مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، مولا حسین کے ذکر میں محفلیں سجتی ہیں، مجلسیں برپا ہوتی ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں، گریہ ہوتا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن یہ محرم کے چاند میں نہ جانے ایسی کیا تاثیر ہے کہ جب یہ چاند طلوع ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پوری فضا سوگوار ہو گئی۔ عجیب چاند ہے، میں کل ایک جگہ جملہ کہا، عجیب چاند ہے۔ سال کے 11 مہینے میں چاند طلوع ہو تو میسیجز یہ چلتے ہیں، چاند مبارک ہو،
اور اس چاند کے طلوع ہونے پہ میسج آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ غم کا چاند ہے. راوی نے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ کے جد حسین کے مصائب پہ گریہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، لیکن مولا پہلی محرم کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے فضا میں بھی سوگ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہتے آنسوؤں کے ساتھ امام معصوم نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو فرشتے اس قمیص کو کہ جو روز عاشورہ مولا حسین نے زیب تن کی تھی، وہ قمیص کی جو خون آلود ہے، وہ قمیص کی جو پھٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے، اس خون آلود قمیص کو عرش الہی میں آویزاں کر دیا جاتا ہے اور پوری کائنات حسین کے غم میں سوگوار ہو جاتی ہے. عزاداران مولا، ایک شخص مدینے کا نہیں تھا، گزر ہوا ایک جگہ تو دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک گھر کے باہر کھڑے ہیں. سوال کیا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا پہلی تاریخ کا معلوم کرنے کے لیے کھڑے ہیں. اگر تم نے پہلی تاریخ معلوم کرنی تو مغرب کی طرف دیکھو، وہاں چاند طلوع ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا. تو اس سے کیا لگتا ہے تم مدینے کے نہیں ہو؟ کہاں مسافر ہو. کہا ہم مدینہ والے 11 مہینوں کے چاند کو مغرب میں تلاش کرتے ہیں، لیکن محرم کے چاند کے لیے ہم مغرب کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم صادق آل محمد کے گھر کے باہر آ جاتے ہیں. جب اس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا ہے. اجرکم اللہ. عزاداران مولا، جو مصیبت پہلی محرم کو بیان کی جاتی ہے وہ مدینے سے مولا حسین کا رخصت ہونا. ہم تو اپنے اپنے علاقوں میں رہنے والے، ہم اگر زیارات پہ چلے جائیں 8 دن 10 دن زیارت میں رہیں، حرم کے قریب رہیں، ہم تو حرم کے اندر نہیں ہوتے، ہوٹل میں رہیں، روز حرم میں 2 دفعہ آنا جانا 3 دفعہ آنا جانا کریں. ہفتے کے بعد جب پتہ چلتا ہے آج ہم نے کربلا سے واپس جانا ہے، آج ہم نے مشہد سے واپس جانا ہے، آج ہم نے مدینے سے واپس جانا ہے، ہم وہاں کے باشندے نہیں، ہم نے تو صرف چند دن گزارے ہیں، لیکن وہ جانے کا دن بڑا سخت ہوتا ہے. انسان حرم سے نکلتے ہوئے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر سواری پہ سوار ہو جانے لگے جہاں تک حرم نظر آئے مڑ کے دیکھنے لگتا ہے. خود سوچئے گا، آپ اگر چند دن زیارت کے پاس حرم کے پاس گزار کر وہاں سے نکلتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہو تو جس کی پوری زندگی مدینہ میں قبر رسول کے پاس گزری، حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا ایک عجیب روایت ہے کہ اہل بیت کے گھر کے ساتھ جس صحابی رسول کا گھر تھا وہ کان کے کچے تھے، یعنی اونچی آواز میں کوئی بولے تب سنائی دیتا تھا. اب آپ کو سمجھ میں آئے جملہ؟ کان کا کچا ہے، کوئی اونچی آواز میں بولے تب سنائی دیتا ہے، لیکن وہی صحابی اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہا ہے اہل بیت کے گھر میں ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلے چند دن سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی. کہا معلوم کرو کہ ایسا کیا ہوا ہے علی کی بیٹیوں کے رونے کی آواز آتی ہے. مدینہ چھوڑنا سخت ہے. آخری رات کے وقت کے کیفیت کو بیان کر کے زحمت تمام کروں. مغرب کے بعد مسجد نبوی میں مولا حسین قبر پیغمبر پہ آئے، 56 برس کے. اب مغرب کے بعد کا وقت ہے. روایت نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے، جو کیفیت بیان کی ہے، سمجھ بھی آتی ہے، اب سمجھ آتی ہے. مغرب کے بعد آئے، ظاہر ہے نماز مغرب کے بعد کا وقت ہے، لوگ موجود ہیں، رش ہے. آئے اور آ کر دونوں ہاتھ قبر پہ رکھے، آنسو نکلے، دعا کی، نہ معلوم رسول سے کیا راز و نیاز. واپس چلے. عشاء کے بعد کا وقت تھا، دیکھا تو حسین پھر آئے قبر نبی. ایسا لگ رہا ہے جیسے
مولا کو قبر رسول پہ تنہائی کی تلاش ہے. اب جب آئے اب بھی لگ رہا تھا 56 برس کا حسین آیا ہے قبر رسول پہ، لیکن آدھی رات کو دوبارہ حسین آئے قبر رسول. اب قبر رسول خالی ہے، کوئی نہیں ہے. اب جو حسین آ رہا ہے دیکھنے والی نگاہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ 56 برس والا حسین نہیں لگ رہا ہے جیسے بچپنے میں نانا کی طرف حسین بڑھ کے آتے تھے. آئے دوڑتے ہوئے گویا خود کو قبر رسول پہ گرایا، ایسے قبر کو باہوں میں لیا جیسے نانا کو باہوں میں لیتے تھے. عزاداران مولا روتے ہوئے کہنے لگے نانا آپ کا نواسا اب مدینہ میں رہ نہیں سکتا ہے، مدینہ کو حسین کے لیے تنگ کر دیا ہے. نانا آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں کچھ دیر کے لیے. ایسا لگا عالم غالباً مکاشفے میں حسین نے دیکھا کہ سرور کونین نے آ کے نواسے کو اپنے گلے سے لگا لیا ہے. لگانے کے بعد گویا کہہ رہے ہیں اے میرے لال تجھے جانا ہوگا، میرے دین کی حفاظت تیرے قیام سے ہے. حسین کربلا جانا ہوگا، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی لے جانا ہوگا. یہ خدا کی منشا ہے کہ تجھے مقتول دیکھے، انہیں اسیر دیکھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. پروردگارا جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں اور جتنے مومنین مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے سب کے لیے تیرے حضور التجا ہے. بار الہ سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما. بار الہ ان میں سے جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، رزق میں وسعت آمدن میں اضافہ فرما. جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں بہت سو نے التماس دعا کی ہے. پروردگارا تجھے سید الشہداء کے حضرت کو انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جن کے پاس اولاد ہیں انہیں ان کی بہتر تربیت کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما. مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. رہبر معظم آیت اللہ مصطفیٰ خامنہئی کی عمر دراز فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. انقلاب اسلامی ایران اسلامی کی حفاظت فرما. اس جاری جنگ میں تو نے جو فتح و نصرت ایران کو حزب اللہ کو عطا کی ہے بار الہ اس کو فتح مبین بنا دے. امریکہ و اسرائیل کو نابود فرما. ہمارے ملک کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما. طول عرض میں جہاں جہاں عزاداری کی مجالس اور جلوس برپا ہیں پروردگارا عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.